میرے لیے یہ بات سخت پریشانی اور تشویش کا باعث تھی کہ سوبراج کا فتنہ ختم ہونے سے پہلے ہی نک میرے خلاف دوسرا سرگرم محاذ کھولنے پر تل گیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ کیا بات ہے؟ اب بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ غزالہ کی نرم اور محبت امیز آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ میں نے اپنے موبائل فون پر نک کی کال وصول کی تو وہ مسحری پر بے خبری کی گہری نیند سو رہی تھی۔ دوران گفتگو نہ جانے کب جاگ گئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے میری آخری گفتگو پوری بیداری کے عالم میں اور توجہ سے سنی تھی۔ نک تھا۔ میں نے گہرا سانس لے کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ رات کے واقعے سے خوف زدہ ہونے کی بجائے مشتعل ہو گیا ہے۔ میری کوشش اور خواہش تھی کہ میں جھوٹ بولے بغیر اسے اس صورت احوال سے آگاہ کر دوں کہ اس کے نیم خوابیدہ ذہن پر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ فون اس نے کیا تھا یا آپ نے پہل کی تھی؟ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اسی کا فون آیا تھا۔ مجھے کال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ فون کی گھنٹیاں سن کر میں گہری نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ پولیس والوں کی کارروائیاں سست ہوتی ہیں۔ اسے اپنے کمانڈوز کے انجام کا علم دیر سے ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے لاش کی شناخت کے لیے تھانے وغیرہ بھی جانا پڑا ہو۔ اس نے ان چکروں سے نمٹتے ہی آپ سے رابطہ کیا ہوگا۔ سوبراج کو مروانے کی 2 کوششوں میں اپنی ناکامیوں کے بعد وہ شاید اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ تیسری مرتبہ سوبراج پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تمہارا اندازہ کسی حد تک درست ہے۔ وہ مصر تھا کہ سوبراج پاکستان آ گیا۔ اب مجھے ڈینی کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اور آپ نے انکار کر دیا ہوگا۔ غزالہ نے مسکرا کر پرسکون انداز میں قیاس آرائی کی اور آگے بولی۔ وہ آپ کے انکار سے مشتعل ہوا ہوگا۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ رات کے واقعے کی وجہ سے اشتعال کی حالت میں ہے؟ بات ایک ہی ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے رات کے واقعے کے نتائج سے آگاہ ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ شاید آپ اس کی باتوں سے الجھ گئے ہیں، ورنہ یہ نہ کہتے۔ غزالہ نے تحمل اور بردباری کے ساتھ کہا۔ کل صبح ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کے بارے میں وہ یوں انجان بن گیا جیسے اسے اس واقعے کا علم ہی نہ ہو۔ اپنی صداکاری سے وہ سوبراج کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ سوبراج نے اسے اپنی کمین گاہ کے بارے میں بتا دیا۔ یہ نک کے لیے سنہری موقع تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صبح کے حملے میں ناکامی کا منہ دیکھنے والے دونوں کمانڈوز اپنی غلطی کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے انہی دونوں کو سنیل کے گھر کی طرف ہانک دیا جہاں سوبراج کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ غزالہ کی بات طویل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مضطرب ہو کر اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب درست ہے، ان باتوں کو نہ دہراؤ، یہ بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، ارے بھائی، وہ سمجھ رہا تھا کہ دونوں کمانڈو سنیل کے گھر جائیں گے اور اسے ذبح کر کے کامیابی کی شادیانے بجاتے ہوئے لوٹ جائیں گے۔ یوں وہ اپنے ایک غدار کو سزا دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کی وہ بساط اسی پر الٹ گئی۔ نہ صرف سوبراج ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آیا، بلکہ ان میں سے ایک مارا گیا اور دوسرا پولیس کی تحویل میں ہے۔ اس انجام پر اسے صرف اور صرف مایوسی ہو سکتی تھی۔ اتنی بڑی ناکامی پر اس کے مشتعل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے سر کی اسباتی جنبش سے اس کی ساری بات سنتا رہا، پھر کہا، تھوڑی دیر کے لیے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل اہمیت اس کی دھمکی کی ہے۔ وہ اشتعال یا مایوسی کے عالم میں بالکل صحیح نتیجے پر پہنچا ہے۔ کرنل داور اور ڈینی کو ایک شخصیت کے 2 روپ قرار دے کر اس نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ آپ غیر ضروری طور پر فکر مند ہو رہے ہیں۔ ایک شکست خوردہ حریف کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ میں نے غزالہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مشورہ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے نک کو ڈینی کے فرار کی خبر سن کر سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ یہ حساب لگائے بیٹھا تھا کہ سوبراج کو پاکستان میں واپس بلانے کے بعد وہ کرنل داور کی بنیادی شرط پوری کر دے گا اور اس کے نتیجے میں ڈینی اس کی تحویل میں آ جائے گا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے سوبراج کو واپس بلانے پر اکتفا نہیں کیا۔ اس کی دانست میں سوبراج نے ویرا کو قید کر لینے کے معاملے میں غیر ضروری رازداری سے کام لے کر اسے غداری کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک ویرا کو اپنی قید میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اسے جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نک کی نظروں میں سوبراج کا وہ جرم ناقابل معافی اور غداری پر مبنی تھا۔ ویرا کی قید کی خبر چھپا کر اس نے FBI جیسے معتبر اور مقتدر امریکی ادارے کو فریب دینے کی کوشش کی تھی، جس کی سزا صرف موت سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے سوبراج کے پاکستان لوٹتے ہی اس پر قاتلانہ حملہ کرایا اور سوبراج خطرہ بھانپ کر روپوش ہو گیا۔ نک بہت چالاک افسر تھا۔ وہ اپنی چرب زبانی سے سوبراج کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ قاتلانہ حملے کی سازش میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ سوبراج نے اس کی باتوں میں آ کر اسے یہ بتا دیا کہ اس وقت وہ اپنے راج محل کے بجائے اپنے ملازم سنیل کے گھر پر پناہ گزین تھا۔ نک اس کے لہو کا پیاسا ہو رہا تھا۔
وہ FBI کے غدار کو جلد از جلد اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کا خواہاں تھا۔ سوبرائے کے نئے ٹھکانے کا علم ہوتے ہی اس نے اپنے غدار پر دوسرے اور بھرپور قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ یہ اس کی مزید بدنصیبی تھی کہ اسی دوران میں نے سوبرائے سے رابطہ کر لیا اور کسی نہ کسی طرح اسے اپنی نیک نیتی کا یقین دلا کر بعض اہم باتیں معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اگر نک اس کی نئی پناہ گاہ سے واقف ہو چکا ہے تو پھر اس کی زندگی خطرے میں ہے، اس پر کسی بھی وقت دوسرا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ بات سوبرائے کی سمجھ میں آ گئی۔ نک کے متوقع وار سے بچنے کے لیے اس نے فوری طور پر سنیل کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ سوبرائے نے کہاں پناہ لی ہوگی۔ اس نے مجھ سے سنیل کے گھر کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اس بارے میں ویرا نے باتوں ہی باتوں میں میری رہنمائی کی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ سوبراج اس وقت سنیل کے گھر پر ہی ہو سکتا ہے۔ میرے اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سوبراج کو کافی وقت مل چکا تھا۔ وہ نک سے خوف زدہ تھا۔ یہ امکان دور دور تک نہیں تھا کہ ایک سنگین خطرے کی بھنک مل جانے کے بعد بھی وہ اپنے اسی ٹھکانے پر رکا رہا ہوگا۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ اولین فرصت میں سنیل کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ نک اس خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ اس نے سوبراج کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا دیا ہے۔ اسے سوبراج پر دوسرا وار کرنے میں اجلت سے کام نہیں لیا۔ اس کے 2 کمانڈوز رات گئے سنیل کے گھر پہنچے اور میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ سنیل کے گھر کے باہر جو کچھ ہوا وہ سنسنی خیز اور چشم کشا تھا۔ وہاں آنے والے 2 امریکیوں میں سے ایک مارا گیا تھا، دوسرا پکڑا گیا تھا۔ ان دونوں کی بدترین ناکامی کے بعد نک مر کر بھی سوبراج کو اپنی خیر خواہی کا یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ یہ بات نک بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ پچھلی رات کی ناکامی کے بعد وہ سوبراج کے سامنے بے نقاب ہو گیا تھا۔ ایک طرف وہ سوبراج کی رفاقت سے محروم ہو کر اس کی کھلی دشمنی مول لے چکا تھا، دوسری طرف کرنل داور نے اسے ڈینی کے فرار کے بارے میں بتایا تھا۔ ابتدا میں سہل نظر آنے والا ہر کام پوری طرح ناکامی سے دوچار ہو چکا تھا۔ سوبراج کے بینکاک سے کراچی واپس پہنچتے نک کو پے در پے جس طرح ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کی روشنی میں اس پر مایوسی اور بددلی کا غلبہ ہونا لازمی تھا۔ ایسی حالت میں وہ خسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سوبراج پر تیسرا مولک وار کرنے کا موقع ملنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے کرنل داور کی حیثیت سے اسے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا تھا کہ ڈینی میری قید سے فرار ہو چکا تھا اور جب تک سوبراج اپنی روپوشی ترک کر کے منظر عام پر نہیں آئے گا میں ڈینی کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتا۔ میرا اندازہ تھا کہ مقررہ مدت میں اپنے اہداف حاصل نہ کر سکنے کی بنا پر امریکہ سے نک کے تبادلے کے احکام جاری ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے بڑوں کی نظروں میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے کچھ جتن کر کے عارضی طور پر اپنا تبادلہ رکوا لیا تھا۔ میری یعنی کرنل داور کی یقین دہانیوں کے بنا پر وہ پر امید ہو گیا تھا کہ پاکستان سے جاتے جاتے وہ نہ صرف سوبراج جیسے غدار کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دے گا بلکہ ڈینی جیسے خطرناک اور مطلوب مجرم کو اپنی تحویل میں لے کر ہر طرف تہلکہ مچا دے گا۔ اس کے وہ سنہری خواب خاک میں مل چکے تھے۔ شاہ غزالہ درست کہہ رہی تھی، نک کی ساری باتیں ایک ہارے ہوئے چواری کی ہرزہ سرائیوں سے زیادہ وقت کی حامل نہیں تھی۔ اس کے بلند و بانگ دعووں کی ناکامی کے بعد مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب اس کے بڑے اس کی کسی بھی بات کو زیادہ وقت نہیں دیں گے۔ کچھ دیر کی خاموشی میں وہ سارا تجزیہ کر لینے کے بعد میں نے مسکرا کر غزالہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، تمہاری باتیں قرین قیاس ہیں، مجھے نک کی ہذیانی باتوں پر متفکر نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ اپنے بڑوں کا اعتبار کھو چکا ہے، اس کی کسی بھی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا جائے گا۔ وہ اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات شروع کی جو میں نے چونک کر حیرت سے کاٹ دی۔ کیوں؟ تم کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہی ہو؟ میرے رد عمل پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، میرے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چند دنوں میں عالم بالا کی طرف رخصت ہو جائے گا۔ ایسے فیصلے آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان دنوں آپ لوگوں نے امریکیوں پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کیا ہوا ہے، بس غیر ضروری خون ریزی سے بچ رہے ہیں۔ ان کی حرکتیں حد سے متجاوز ہونے لگیں تو پھر ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ کل رات ہی کو ان کا ایک کمانڈو مارا گیا ہے۔ امریکی اپنی طاقت کے نشے میں اندھے ہو گئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سنیل کے گھر کے پاس اپنے کمانڈوز کی موجودگی کا کیا جواز دیں گے۔ وہ باقاعدہ مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ سنیل کی بیوی گواہی دے گی کہ ان میں سے ایک نے اس کے گھر میں گھس کر کس قسم کی پوچھ گچھ کی تھی۔ ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم نک کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی۔ وہ آپ کو خود بتا چکا ہے کہ اس کا سامان تیار ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں سے کوچ کر سکتا ہے۔ شاید اسے مصلحت کے تحت کچھ دنوں کی چھٹی دی گئی تھی۔ کمانڈوز والے قصے کو دبانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اسے جلد از جلد پاکستان سے رخصت کر دیا جائے۔ اب اس کا چلا جانا ہی بہتر ہے، یہاں رکا رہا تو وہ کسی وقت میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ ہماری دی ہوئی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ آپ کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ رات کے واقعے کے بعد سوبراج بھی اس کی جان کا دشمن ہو جائے گا۔ اسے صرف نک کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ سنیل کے گھر میں پناہ گزین ہے،
وہاں مارے اور پکڑے جانے والے امریکی کمانڈوز کا قصہ اب تک اس کے علم میں آ چکا ہوگا۔ جب کوئی قریبی حلیف دشمنی پر تل جائے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب تک کھیل کے سارے کردار چھپے ہوئے تھے، ان کے چہرے بے نقاب ہو جانے کے بعد کھیل میں یکایک تیزی آ جائے گی۔ دیکھنا ہوگا کہ سوبراج کیا کرتا ہے۔ غزالہ سے وہ فکریں کہہ کر میں تیزی سے باتھ روم میں چلا گیا۔ اپنے سر سے نیند کا خمار دور کرنے کے لیے میں شدت سے غسل کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ ہمارے سب کچھ بہت واضح تھا، لیکن نک کی خلا بازیاں جاری تھیں۔ اس نے اپنی تازہ ترین گفتگو میں سوبراج پر کیے جانے والے قاتلانہ حملے کا اعتراف کیا تھا، لیکن پچھلی رات کو کیے جانے والے دوسرے ناکام حملے کے بارے میں کھل کر ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ باتوں کی روانی میں اس نے بس اتنا ضرور کہا تھا کہ ڈینی شہر میں دندناتا پھر رہا تھا اور اس کی آزادی سے اسے نقصان پہنچا تھا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود میں اس کی زبان سے ان دو فکروں کے سوا کوئی بات اگلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے پوری دل جمی کے ساتھ غسل کیا، تر و تازہ ہو کر لباس تبدیل کیا اور باتھ روم سے نکل کر میز پر پہنچا تو تینوں مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ ویرا کے سامنے وہی کثیر الاشاعت اخبار پھیلا ہوا تھا جس کا ایک اہم نامہ نگار اول خان کا گرویدہ تھا۔ حیرت ہے کہ آج تم اتنے سویرے ناشتے کی میز پر نظر آ رہی ہو، میں نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے ہنس کر ویرا سے کہا۔ مجھے بے چینی سے اخبار کا انتظار تھا، اس میں سب کچھ آ گیا ہے اور اب سوبراج کی سلامتی کا ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ویرا نے اخبار سمیٹتے ہوئے کہا، تم نے ڈینی کو اخبار کی اہم ترین خبر کے بارے میں نہیں بتایا؟ سلطان شاہ نے اسے ٹوکا۔ کیا سوبراج کے کرتوتوں کے علاوہ بھی اخبار میں کوئی اہم خبر ہے؟ میں نے حیرت کے ساتھ اسے پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، سلطان شاہ سے پہلے ویرا بے پرواہی سے بولی۔ جلال کی کوششیں برابر ہوئی ہیں، اسلام آباد میں چھایا ہوا چمور ٹوٹ چکا ہے۔ آگے بھی تو کچھ بکو۔ اس کی خاموشی پر میں نے جھلا کر کہا، سوبراج سے ساری مراحت واپس لے لی گئی ہیں اور اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، سلطان شاہ نے بتایا۔ ویری گڈ، میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ یہ خبر ایک دن بعد سامنے آتی تو میں سمجھتا کہ سوبراج کے خلاف اخباری کہانیوں کے نتیجے میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے، لیکن کہانیوں کے ساتھ اس خبر کی اشاعت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام آباد والوں نے آخرکار جلال کی باتوں پر یقین کر لیا ہے۔ ذرا خبر پڑھ لو، پہلے صفحے پر ہی ایک کالم کا نمایاں بکس چھاپا گیا ہے، سلطان شاہ نے مشورہ دیا۔ خبر کی زبان بہت محتاط ہے۔ میں نے ویرا کے سامنے رکھا ہوا اخبار اٹھا لیا۔ اس کے پہلے صفحے پر ایک سنسنی خیز 4 کالمی سرخی میں سوبراج کا نام نمایاں تھا۔ اسی کے برابر میں حاشیے کے ساتھ وہ ایک کالمی خبر تھی کہ وفاقی وزارت داخلہ نے بعض ناگزیر وجوہ کے بنا پر ملک کے نامور اور معزز سیاستدان سے عارضی طور پر ساری مراحت واپس لے لی گئیں۔ اخبار نے اپنے طور پر صرف اتنا اضافہ کیا تھا کہ وفاق کی طرف سے اس فیصلے کی وجہ ظاہر نہیں کی گئی، صرف یہ کہا گیا ہے کہ بعض نازک معاملات کی چھان بین کے بعد مراحت بحال کر دی جائیں گی۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے، میں نے اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا۔ اپنے سر سے وفاقی تحفظ کی چھتری ہٹ جانے کے بعد سوبراج یکایک یتیم ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے بدترین انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ اسے آسانی سے مار لیا جائے۔ ویرا نے میرے لیے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ نک نے اس پر 2 اوچے وار کر کے اسے ہوشیار کر دیا ہے۔ وہ منظر عام پر آنے کے بجائے روپوش ہے۔ وہ کب تک روپوش رہے گا؟ غزالہ نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ وہ بہت بڑے سیاسی، سماجی اور معاشرتی رتبے کا مالک ہے، یہاں اس کے کثیر اثاثے ہیں۔ وہ کب تک روپوش رہے گا؟ اسے جلد از جلد سامنے آ کر اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ میری خواہش بھی یہی ہے کہ وہ جلد از جلد سامنے آ جائے۔ وہ اس ملک سے دوہری غداری کا مرتکب ہوا ہے۔ ایک طرف وہ راہ والوں کے کلیدی مہرے کا کردار ادا کر رہا تھا تو دوسری طرف وہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کی فیلڈ فورس کا نگراں تھا۔ میں نے حسرت زدہ لہجے میں کہا، ایک بار وہ سامنے آ جائے تو میں اس سے یہ دونوں حساب بے باک کر لوں گا۔ وہ ان خطرات سے اچھی طرح واقف ہے، ویرا نے تلخ لہجے میں کہا۔ وفاقی وزارت داخلہ کے حکم نامے نے اس کے تابوت میں آخری کیل چڑھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جلال اس کی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اب سوبراج آسانی سے منظر عام پر نہیں آئے گا۔ آدمی کی جان خطرے میں ہو تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان بچانے کے لیے عزت، شہرت اور دولت سمیت ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ سوبراج ان لوگوں میں سے نہیں ہے، سلطان شاہ بولا۔ وہ اپنی عزت اور ساکھ کے لیے بہت فکر مند رہتا ہے۔ وہ ہر قیمت پر خود کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ ضرور کرے گا، ویرا نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ بھی یہ بات محسوس کر رہا ہوگا کہ اب اس کی واپسی کے راستے تیزی سے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ سامنے آیا تو کوئی نہ کوئی وفاقی افسر اسے دھر لے گا۔ ناشتے کے دوران میں سوبراج ہی ہماری گفتگو کا مرکز و محور بنا رہا۔ اول خان کے امام پر شہر کے سب سے بڑے اخبار نے اس کی ذات کے چیتڑے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ اپنے ملک میں وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے بنا پر معزز اور معتبر بنا ہوا تھا، لیکن پس پردہ اس نے کوبرا کا بھیانک روپ دھارا ہوا تھا۔
कोबरा बनकर वो मुल्क भर में फैले हुए अमेरिकी मुखबरों और एजेंटों की रहनुमाई करता था और इसी नाम से वो रा के एजेंटों के लिए अमृत धारा बना हुआ था। अपने मुल्क से किसी भी मिशन पर पाकिस्तान आने वाले रा के एजेंट उसके सैटेलाइट फोन पर उससे राब्ता करते थे और वो इनको हर मुमकिन मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। अव्वल खान के इमा पर इस रिपोर्ट में सोबराज के खुफिया तरीन सैटेलाइट फोन का नंबर भी दे दिया गया था। इसके लिए हर रास्ता बंद हो चुका है, अब देखना होगा कि वो क्या करता है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। यानी अब तुम इंतजार करोगे? वीरा ने तेजी से कहा। मैं हंस पड़ा और हंसी के दौरान ही बोला, इंतजार रहेगा लेकिन उसके साथ साथ हाथ पैर भी चलते रहेंगे। अभी मामला ताज़ा है, मैं सुनील की बीवी से मिलकर यह जानने की कोशिश करूंगा कि रात उसके साथ क्या वाक़या पेश आया था। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? वीरा ने तुर्शी से कहा। वो कंदी ज़हनियत की औरत है, अपनी इज्जत अफजाई के नाम पर सोबराज के पहलू की ज़ीनत बनती रही है। वो तुम पर भी डोरे डालने की कोशिश कर सकती है। इख्तियार मेरी नजरें गजाला की तरफ उठ गईं। वो वीरा की दलील से खासी मुतासर नजर आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त वो सोबराज के किस्से की एक अहम कड़ी है, हो सकता है कि इससे कोई सुराग मिल सके, इससे मजीद कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। वीरा ने तेजी से कहा। पुलिस वालों ने उसे पहले ही निचोड़ लिया होगा। अव्वल खान के जरिए थाने से इसका बयान की नकल ले लो, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। वीरा ठीक कह रही है। सुल्तान शाह ने सर हिलाकर उसकी तायद की। मेरा ख्याल है कि आप इस औरत से मिले बगैर भी सब कुछ जान सकते हैं। गजाला ने भी इन दोनों का साथ देना जरूरी समझा। पुलिस वाले पूरी कहानी से वाकिफ नहीं हैं। इन्होंने अगर उस औरत से कोई पूछताछ की होगी तो वह रात के वाक़े तक महदूद रही होगी। इसमें सोबराज और सुनील का जिक्र नहीं आया होगा। हो सकता है कि वो इनके बारे में कुछ बता सके। रात वाले वाक़े में पुलिस ने अव्वल खान के मंसूबे के मुताबिक एक खास वक्त पर मुदाखलत की थी। सब कुछ निमट जाने के बाद अव्वल खान ने इन्हें 3 हवाई फायरों के जरिए मुदाखलत का इशारा दिया था। वो आए होंगे तो उन्हें सड़क पर 2 सफेद फाम अमरीकी जख्मी हालत में बेहिस्सो हरकत पड़े हुए मिले होंगे, जिनमें से एक जिंदगी के बोझ से छुटकारा हासिल कर चुका था। पुलिस को वहां आमद का इशारा देने के बाद हम नहीं रुके थे। ये बात यकीनी थी कि पुलिस वालों ने इन दोनों को अपनी तहवील में लिया होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि वो लोग फौरी तौर पर यह जानने में कामयाब हो गए होंगे कि इन अमरीकियों का असल हदफ सुनील का घर था। वो दोनों मुजरिम सही लेकिन अमरीकी थे। मुझे शुबा था कि इनकी चमड़ी की रंगत ने पुलिस वालों को मरऊब किया होगा। जिंदा बचने वाला भी इस वक्त बेहोश था। जाए वारदात पर इसका बयान लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस वाले इन दोनों को सड़क से उठाकर सीधे अस्पताल ले गए होंगे। अस्पताल में होश में आने के बाद जिंदा बच जाने वाले कमांडो से यह तवक्का नहीं की जा सकती थी कि उसने खटाखट सच बोलना शुरू कर दिया होगा। तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों में अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने वाले अमरीकी हमेशा एक मखसूस नस्ली तकब्बुर में मुब्तला रहते थे। अमरीका को एक अर्जी जन्नत तस्वुर करते हुए वो रुआ ज़मीन के दूसरे मुल्कों को हकीर समझते थे और वहां रहने वालों को आमतौर पर दूसरे बल्कि तीसरे दर्जे का शहरी गर्दानते थे। इन लोगों की इस नफ्सियात के पेश नज़र मुझे अंदेशा था कि रात के अकलौते कैदी ने पुलिस को अपने अज़ाम के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। अपनी कौमियत और मराहत की धमकियां देकर अपने किसी बड़े से राब्ता करने की इजाज़त हासिल की होगी और उसके बाद सब कुछ इसी तरह होता चला गया होगा जैसे वो अमरीकी चाहता था। अगर मेरा वो अंदेशा दुरुस्त था तो पुलिस को सुनील के घर की भनक भी नहीं मिल सकी होगी। मगरूर और मुतकब्बिर अमरीकी भूल कर भी अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं कर सकता था। उसने यकीनी तौर पर इस वाक़े को यह रंग देने की कोशिश की होगी कि इस इलाके से गुजरते हुए इन दोनों को नामालूम मुजरिमों की नागाहानी मुदाखलत का निशाना बनना पड़ा, जिसके नतीजे में एक मर गया, दूसरा जख्मी हुआ और फिर पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया। सुनील की बीवी के मामले में वो तीनों हमनवा हो चुके थे। इनकी मुत्तफिका राय थी कि मेरा वहां जाना बेसूद था। इनके रवैये को देखते हुए मैंने नाश्ते के बाद स्पीकर फोन पर अव्वल खान से रब्ता किया। वो अपने घर पर था, न दफ्तर में मौजूद था, लेकिन मोबाइल फोन पर हाथ आ गया। रात वाली भाग दौड़ के बाद इस वक्त तुम्हें महवे ख्वाब होना चाहिए था। हैरत है कि तुम जाग रहे हो। हंसी के दरमियान अव्वल खान की आवाज़ उभरी। निक ने फ़ोन करके जगा दिया, वरना मैं अभी तक सो रहा होता। ये बताओ कि तुम कहाँ हो? सोल्जर बाजार के थाने की तरफ जा रहा हूँ। कैदी ने पूरा थाना सर पर उठा रखा है। पुलिस वाले उस पर अपने हरबे आजमाते हुए हिचकिचा रहे हैं। पुलिस वाले इतने बेबस भी नहीं होते। इन्होंने इससे कुछ न कुछ उगलवाया होगा। सिर्फ वही नहीं पकड़ा गया, उसका एक साथी मारा भी गया है। पुरानी कहानी है। वो दोनों वहां से गुजर रहे थे, गुंडों ने उनकी गाड़ी रोक ली, मुकाबला हुआ और जब एक आदमी मारा गया तो गुंडे भाग लिए। सुनील के घर का कोई जिक्र नहीं आया। मैंने सवाल किया। कैदी ने कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस वाले पूरे पस मंजर से बेखबर हैं, इसीलिए मैं खुद थाने जा रहा हूँ। पूरी कहानी रिकॉर्ड पर आने के बाद अमेरिकी कौंसल खाने को बताया जाएगा कि इनका एक पेशावर कमांडो मारा गया है और दूसरा पकड़ लिया गया है। ओह, फिर यही वजह है कि निक ने इस तरोताज़ा वारदात का जिक्र नहीं किया। शायद उसे उम्मीद होगी कि दूसरा कमांडो आसानी से पुलिस के चंगुल से निकल आएगा।
وہ خبیث تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اول خان نے پوچھا۔ نینی کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا، جو میں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ سوبراج کی پاکستان واپسی کے بعد وہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب ہے۔